تو کوئی ضرورت پڑ گئی تو پھر آپ کی تو ٹریننگ ہی نہیں ہوگی, آپ نے کہنا ہے میں کاروبار کراں کہ میں. نہیں انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے, ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی جائیں گے, ان میں بھی بہت زیادہ بچوں کو بھی لے کے. بچے کہتے ہیں آپ ہمیں پہلے بھیجیں, آپ بعد میں آئیں, ہمیں پہلے بارڈر پہ بھیجیں. ہمارے ہاں کوئی لڑنے کی خواہش موجود ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے جو بھی مسائل کا حل ہے وہ نکلے بات چیت سے. اور ہم نے تو آفر کیا ہے کہ اگر دہشت گردی بھارت میں ہو یا پاکستان میں ہو, اس کی ایک آزادانہ تحقیقات کروا لیں. پاکستان تو بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی طرف کوئی حملہ ہوا ہے تو اس کی تحقیق کروائیں اور کوئی ثبوت لے کر آئیں, کوئی ثبوت لے کے آئیں. اور پاکستان میں جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان نہیں کہہ دیتا کہ آپ نے کیا ہے, پہلے تحقیق کرتے ہیں پھر اس پہ الزام لگاتے ہیں. کل DGISPR نے ثبوت باقاعدہ دکھائے, آڈیو پیغام چلائے, سب دکھایا, سب کچھ دیکھا. اور یہ ایک ثبوت ہے ابھی. ہاں جی ابھی تو آج کانفرنس ہو رہی ہے ابھی ISPR کی 7:15 بجے. پھر اور سب کو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بڑا یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں ہم ثبوت کے ساتھ, اور عالمی دنیا میں سے بھی کوئی اگر ہم سے پوچھے, حالانکہ وہ جعفر ایکسپریس کا پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ انڈیا نے کروایا, لیکن پاکستان نے ابھی کھل کے ان کا نام نہیں لیا کہ یہ جو پہلے ہم انٹرنلی چیک کر لیں. پہلے ہم نے تحقیق کی ہے, اس کے بعد ان کا نام لیا کہ اس میں را ملوث ہے. اور انڈیا کو بھی ہم نے یہ آفر کیا ہے. ہاں جی ہم نے آفر کیا کہ آپ بھی اپنے طور پہ تحقیق کروائیں, ہم بھی کرواتے ہیں. اگر ہم ملوث ہیں تو ہم اس کے جو بندے انڈیا کے ایک سابق فوجی افسر رہے ہیں, وہ پروین سوانے نام ہے ان کا. جی بالکل. وہ آج کل بھارت کی سرکار کو لکھ کر بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جنگ نہیں لڑ سکتے. انہوں نے اپنے ایک جرنیل کو ہے نا, اس کو جو کل وہ ریٹائرڈ ہو رہا تھا, اس کو انہوں نے برخاست کر دیا. تو وہاں اتنا وہ دباؤ اور پریشانی ہے. ان کی عوام جو باہر نکل کے بیان دیتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ غلط ہے, اس کو وہ یا تو سزا دے رہے ہیں, یا وہ اگر غیر ملکی ہے تو اسے کہہ رہے ہیں جی ملک بدل کر دو. میں یہاں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں, مجھے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا تو یہ ہمارے اپنے مسائل بہت ہیں, ہم کیا کریں گے. یہاں ہر بندہ تیار بیٹھا ہوا ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمان چاہے تھوڑا سا مان ہے, کتنا کا بھی مان ہے ہمارے اندر ہے, ہمیں یہ پتا کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اگر ہم شہادت کی موت ہے, اس سے ایسی موت کوئی نہیں. ہمارے میں جذبہ ہے, ہم اسلحہ نہیں جانتے, ہمیں کچھ نہیں جانتے, جذبہ لڑتا ہے. انسان نہیں لڑتا, فوج نہیں لڑتی, اسلحہ نہیں لڑتا, جذبہ لڑتا ہے. اگر آپ کے اندر جذبہ ہے نا, وہ کہتا ہے جب میں مروں گا جان لے کے ہی مروں گا نا, وہ تو بھاگ جاتا ہے. تو کہتے ہیں مر گیا تو شہید, بچ گیا تو غازی. وہ تو ویسے موت سے ڈرتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے. مسلمان کہتا ہے لڑوں گا, بچ گیا تو غازی اور پوری قوم کا ہیرو, مر گیا تو شہید اور سیدھا جنت. اور اس کا پورا خاندان بھی پھر اس کے پیچھے. کہ سیالکوٹ میں جب چونڈا مقام پر جنگ ہوئی تھی, لوگوں نے بم باندھے, ہم ان کو آج یاد کرتے ہیں نا. ہم کوئی انسان نہیں ہے کہ ہمارے بندے, ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا. جب کوئی کام کامیاب کر جائیں گے ہم بھی لوگ یاد رکھیں گے, زبان پہ, ذہن میں, کتاب میں. وہ ابھی مجھے ایک صاحب ملے یہاں پہ, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے جسم سے باندھے بم اور میں جاتا ہوں ابھی. سر شہادت کی موت سے کوئی اچھی نہیں ہے. شہادت وہ جو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے مرنا تو ہے ہی ہے, مرنا تو ہم نے ہے. شہادت کی موت مریں گے, سرخو ہوں گے اپنے بچوں میں, اپنے ہمارے اعمال پہ بات آ گئی تو پھنس جائیں گے. یہ ہمارے لیے تو یہ شارٹ کٹ ہے. کاروبار صبح لے کے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے. ہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہے. بولتے ہیں ہم لوگ, سب بولتے ہیں, صحیح ہے, سب بولتے, کوئی نہیں. خریدنے والا بھی اور بیچنے والا دونوں بول رہے ہیں. لیکن یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارا شارٹ کٹ ہے کہ ہم اگر اس راستے پہ چلتے ہم تو کہتے ہیں نہ لگائے, آئے ایک دفعہ, آ ہی جائے, آ جائے, جو نہ دیکھا جائے گا. مرنا تو ماحول ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے, وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ BRP سے انٹر ہوں گے تو لاہور میں ناشتہ کریں گے. یہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی, اب تو نہیں یار. ابھی تو وہ اس کو پتا نہیں نا کہ ہر بندے نے اپنا کو اولا رکھا ہوتا ہے. اچھا, شوق رہیں گے تو شوق ہو جاتے جب مقابلہ تو جب میدان میں اتر جائیں گے پھر پتہ چلے گا لگوڑ کا اٹھانا کا. میں نے وہ پہلے بھی سوال کیا تھا کہ پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے تو ذرا سردی کا موسم تھا, چائے پلائی تھی. اب گرمی بہت شدید ہے. نہیں اب کا شربت ہے, نہیں روح افزا دیں گے. اب وہ روح افزا نہیں, اب وہ روح افزا کو بھی نہیں پی رہے, وہ یہ مسلمان ہوں گے. مہمان نوازی کرتے ہیں جب وہ رہے گی. ہاں جی, نہیں لاہور کی مہمان نوازی وہ تو رہے گی. ان کے لیے ڈرم لے کے اس میں پھینکے گے دریا میں, اور جو نہر جا رہی BRP اس میں پھینک دیں گے, میٹھا کھا پی کے پھر آؤ, ٹھنڈا ہو گیا. تو آپ کی جو مہمان نوازی ہے وہ سلسلہ رہے گا. کریں گے جنگ اپنی جگہ میں, اس کو پکڑیں گے, اس کو ویسے آئیں, کھائیں پیئیں, بسم اللہ. اگر پیری نہیں آتے آئیں گے پھر نہیں. ایسے آئیں, کھائیں پیئیں. یہاں آتے ہیں لوگ, پیسے نہیں لیتے ان سے. یہاں آتے نہیں لیتے لوگ, پیسے نہیں لیتے کہ مہمان ہیں. ہاں, وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ ڈانٹتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں. ہمارا سلام میں ہے کہ مہمان نوازی کرو. اللہ نے اس کا رزق آپ کو پہلے دے دیا ہوتا ہے. ایسا ہی اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اللہ اور دے گا.
बिल्कुल ठीक है, और हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। भाईजान उनका 2 करोड़ सिख हैं, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान से हमारे बाबा गुरु नानक की उधर धरती है, हम कैसे लड़ेंगे पाकिस्तान से? कह रहे हैं कि हम उनका अच्छा कर रहे हैं, हम उनके लिए रास्ते खो रहे हैं, उनके लिए हर खिदमत कर रहे हैं, उनके गुरुद्वारों के हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। अगर हम ना करें वो भी कहेंगे नहीं हम भी आते हैं। 47 में उन्होंने हमें मारा ना, ज़्यादा सिखों ने मुसलमानों को मारा, क्योंकि लेकिन अब वो ऐसा हो गया सिख की सोच बदल गई है। उनको पता चल गया नहीं यार हम गलत हैं, हम गलत थे, ये अल्लाह आपका भला करे। यानी ज़बान से इंसान को सीखी, छुरी का जुदरी छुरी की जरूरत प्यार से